علماء کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو حالت ان کی نہیں ہے زبردستی وہ حالت وہ اپنے اوپر طاری کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو ہے ان کو کسب اختیار کرنا چاہیے تھا، اسباب اختیار کرنا چاہیے تھے اپنے معاش کے لیے، لیکن انہوں نے اسباب اختیار نہیں کیا اور وہ جو ہے توکل پر زبردستی توکل پر رہ گئے، حالانکہ وہ توکل ان کی کیفیت حالت نہیں تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے بیوی بچوں اور والدین کے ان کے جو حقوق تلف ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، والدین کے بھی حقوق تلف ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے جو ہے گھر والوں کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں اس کے اوپر، کسی بھی آج کے بلکہ ہر زمانے کے ہر انسان کے اوپر اور علماء پر خاص طور پر، اور وہ ان کے حقوق کی جو ہے حق تلفی کرتے ہیں. ایک چیز یہ کہ دوسری چیز یہ ہے اچھا توکل آپ کر لیں گے لیکن آپ کے بیوی بچے توکل کریں گے، وہ توکل ہرگز نہیں کریں گے. یہاں پر روک کے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آدمی کو ہمیشہ جو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کو جو ہے دینے والا بننا چاہیے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا بننا چاہیے نہ کہ لینے والا. لیکن ہم ہمیشہ لینے والا ہی بنتے ہیں، دینے والا کبھی نہیں بنتے ہیں. علماء میں ویسے بھی جو ہے کنجوسی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ دینے کے لائق ہوتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے ہیں. یہ چیز لوگوں کے اندر دیکھا گیا ہے. اچھا پھر جو ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ غیروں کے اموال کی طرف جو ہے وہ حرص و ہوس کی نظروں سے دیکھتے ہیں. غیروں کے اموال کی طرف حرص و ہوس کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لالچ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو بہت پیسہ، اس کے پاس بہت پیسہ، اس کے پاس بہت پیسہ. کیا مطلب وہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے حقیقی معنی میں توکل کی کیفیت نہیں ہے، وہ زبردستی توکل کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس سے تھوڑا سا نکلنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. وہ سائڈ سے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، تجارت کریں، بزنس کریں، اپنے معاش کو حل کریں. اور آج کے زمانے میں صرف جو ہے کوئی سامان بیچنا ہی تجارت نہیں ہے، بلکہ اپنے کورسز بنا کر کے بیچنا یہ بھی ایک تجارت ہے. آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کے بعد آپ تو کچھ کورسز بنائیں، اس کو ڈیجیٹلی بیچ دیں، یہ بھی ایک تجارت ہے. آپ بلاگنگ کریں، یہ بہت زبردست تجارت ہے، زبردست جو ہے تجارت ہے. یہ آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کوئی اس میں چلائیں، تب بھی جو ہے آپ کی ایک بہت بڑی تجارت ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے زمانے میں لوگ بہت زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں. وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں یا ویڈیو ایڈیٹنگ کریں، اور دوسرے طریقے سے جو فری لانسنگ کا کام، یہ سب اپنی جو ذاتی تجارت کے ہی ضمن میں آئیں گی. فری لانسنگ آپ کی ہوتی ہے، جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب آپ کے اپنے ڈیپینڈنٹ ہیں. مان لیجیے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ نے باضابطہ کام کیا، 30-40 ہزار روپے آپ کا منتھلی آ رہا ہے، اور ساتھ میں آپ جو ہے دین کا کام کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اگر اس پوزیشن میں لوگوں نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا تو پھر یقین مانیے ایک بہت زبردست تبدیلی آ جائے گی. لوگ دین کا کام جو کام کریں گے وہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کریں گے، وہ فی سبیل اللہ جب کریں گے، خلوص کے ساتھ کریں گے، اخلاص کے ساتھ جب کریں گے تو کام، تو پھر وہ اس میں پروڈکٹیوٹی آئے گی، اس میں نتیجہ برآمد ہوگا کہ اس کام کا جو ہے اس کے پھل نکلیں گے. پھر ہمارے بزرگوں نے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے ایک تو اپنا کام بھی کیا، ساتھ میں کتابیں بھی لکھی، اور ایک ایک کتاب 80 جلدوں میں لکھی کہ آج کے علماء اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. پڑھ لیں تو بہت بڑا کمال ہو جائے گا، جو بندہ پڑھ لے بہت بڑی بات ہو جائے گی اس کے لیے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے کہ اپنی تجارت، اپنے معاش کا جو ہے انتظام وہ خود جو دوسری طرف سے کر لیا کرتے تھے، اور جو ہے دین کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ وقت وہ ضرور دیتے تھے. آج ہمارے ہاں دین کی خدمت کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم دن رات دین ہی سے جو ہے دین ہی میں لگے رہتے ہیں، اور دین ہی کو پیسہ کمانے کا ہم نے ذریعہ بنا لیا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہرگز نہ بنائیں. دین کو خالصتاً للہیت کے ساتھ آپ جو ہے دین کو دیں، تب جو ہے یہ کام ہوگا. یہ میرا اپنا جو ہے ذاتی نظریہ ہے، اور بزرگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو میں نے اس کو اخذ کیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جب اسباب کو ترک کر دیتے ہیں تو نتیجہ وہی ہوتی ہے کہ وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے توکل اس کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، زبردستی توکل کر رہا ہوتا ہے. اور اس نتیجے میں کہ جو اس کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، زبردستی وہ توکل کی کیفیت کو جو ہے اپنے اوپر توکل کا لبادہ اوڑھے ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ داعی تو اس کی نظر مقتدیوں کی جیب پر مقرر ہے، تو اس کی نظر جو ہے سامعین اور اس کے بلانے والے کی جیب پر ہوتی ہے. اور اگر پیر صاحب ہیں تو اس کی جیب جو ہے مرید پر ہوتی ہے، مرید کی جیب پر ان کی نظر ہوتی ہے. یعنی آج کے زمانے میں جو ہے پیر ہیں وہ لوگوں کی تزکیہ، لوگوں کی اصلاح کرنے کا کام کم کرتے ہیں، اور جو ہے دوسروں اپنے مریدین کے جیب پر ان کی نظر زیادہ ہوتی ہے.
یہ بات بالکل طے ہے، ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بلکہ گویا کہ آج کے پیر وہ جو ہے وہ خود مرید ہوتے ہیں اپنے مرید کے، مرید جو ہے مراد ہوتا ہے اور پیر صاحب جو ہے مرید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معاملات ہیں آج کل کے۔ تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ وہ توکل کا وہ لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا جو حقیقت میں ان کے اندر وہ توکل ان کے اندر تھا ہی نہیں، یعنی ان کی وہ اصل حالت تھی ہی نہیں، اصل حالت تھی نہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ مان لیجیے انسان کے اپنے اوپر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس وقت انسان اصل واقعی معنی میں انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے کسی جو ہے قریب کا عزیز کا اگر مان لیجیے کہ زخمی ہو جائے وہ، یا کچھ انتقال ہو جائے معاذ اللہ جو ہے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ نہ کرے، اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس وقت آپ کے اندر جو غم کی کیفیت طاری ہوگی وہ اصل ہوگی۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو دور ہے، لیکن وہ آپ کو دکھانے کے لیے اگر وہ کیفیت طاری کرے گا تو زبردستی کرے گا، وہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے، آپ سے جو ہے کوئی، یا اس کو ایک مثال اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ہم جو دکانوں میں جب جاتے ہیں تو دکانوں میں اور جو ہے آفیسز میں یہ ہوتا ہے کہ بہت گرم جوشی کے ساتھ اور جو ہے خوش خلقی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بہت چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے، حالانکہ وہ مسکراہٹ اصل میں نہیں ہوتی ہے، وہ زبردستی پروفیشنل وہ مسکراتے ہیں، یعنی مسکراہٹ اس کی اصل کیفیت نہیں ہے، صرف پیسے کی وجہ سے جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں۔ یہی حالت ہماری جو ائمہ کی ہے، اکثر میں 90% کی بات کر رہا ہوں، میں اس 80% سے 90% تک کی بات جاری ہی ہے، اکثر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اصل ان کی کیفیت توکل کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ زبردستی توکل کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں، اصل حالت ان کی توکل کی نہیں ہوتی ہے۔ اصل حالت ان کی، اگر اس کیفیت سے نکلنے کا طریقہ وہی ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، آپ سائڈ سے بزنس کریں، تجارت کریں، فری لانسنگ کریں، جو ہے کنٹینٹ رائٹنگ کریں، اور دوسرے کام جو آپ کرنا جانتے ہیں سیکھیں۔ باضابطہ طور پر آج کے ڈیجیٹل زمانے میں ایک لیپ ٹاپ ہوگا تو پوری دنیا کی ساری چیز آپ کے اندر آ گئیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ جو کچھ جانتے ہیں اس کے کورسز بنائیں، آپ جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کریں، آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بنیں، آپ جو ہے دوسرے انٹرنیٹ کے اور ڈیجیٹل آج کے جتنے زمانے کے نئے جو ہے کورسز نکلے، اسکلس سے آئے ہیں، ان سارے اسکلس کو حاصل کریں، یہ جو ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ چیز میں جو کہہ رہا تھا کہ انسان کے اندر جو کیفیت نہیں ہے، زبردستی اس پر انسان نہ رہے، اس کا نتیجہ پھر غلط نکلتا ہے، پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر آدمی اتنا ہی توکل کرے جتنا اس کے اندر ہے، جتنا نہیں ہے توکل تو زبردستی توکل نہ کرے۔ تو میرے خیال سے میں اس ٹاپک کو زیادہ ہی لمبا کر دے رہا ہوں، اتنا ہی بہت ہے کہ ہم دین کا کام لیکن ضرور کریں، دین کا کام کرنے کا تصور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں جو ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور اس کے نتائج نہیں نکل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف صاف تو ہے کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا جسم تو مکمل طور پر دین کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن ہم حقیقی معنی میں دین کا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں نہ کہیں دوسرے جو ہے ذرائع کی طرف، معاش کی طرف لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صرف وہ جو وقت ہوتا ہے وہ وقت صرف بتاتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، جو کلاسیں ہمیں ملتی ہیں بس وہ کلاس کسی طرح سے نکل جائے، وقت گزر ہو جائے، اور جو ہے مہینہ پورا ہو جائے، اس کی تنخواہ مل جائے، بس اس تنخواہ کے لیے جو ہے ہم وقت گزاری کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی بھی ہمارے وقت میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ برآمد کرنا ہے تو آپ کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اخلاص پیدا اسی وقت ہوگا جب آپ کے معاش کا انتظام کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو آج کے زمانے میں علماء دین کا کام تقریباً 80% علماء جو امامت سے جڑے ہوئے ہیں، شاید لوگ غصہ بھی کریں لیکن 20% کچھ لوگ جن کو غصہ لگے وہ اپنے آپ کو 20% میں شمار کر لیں، باقی 80% جو لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں جو اپنے آپ کو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کا حقیقت پسندانہ ایک جائزہ لینا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو امامت کر رہے ہیں یا پھر ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جسمانی طور پر ہم اپنے آپ کو دین کے نام پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں دین کا کام تو کر رہے ہیں، حالانکہ دین کا کام ہرگز نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہم اپنے پیٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔